الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آپسی تفاخر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نے تم کو غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے یا قبروں کی زیارت کر لی. کلا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کاش کہ تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا. یقیناً تم جہنم کو اپنی نظروں سے دیکھ لو گے، پھر تم اسے مشاہدے کی آنکھوں سے دیکھو گے اور پھر تم سے اس دن نعمتوں کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا. سورہ تکاثر ہے اور مکی ہے یہ سورت، اور مکے کے ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی ہے. ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 114 صورتوں میں سے 102 نمبر کی صورت ہے یہ، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ 15ویں نمبر کی صورت ہے، یعنی اس سے پہلے صرف 14 صورتیں ہی اتری ہیں. مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کی ایک بنیادی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آخرت سے جو دوری ہے، اس سے پہلے بات آئی تھی فکر آخرت بہت اہم چیز ہے، اور دنیا کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے فکر آخرت ضروری ہے. اس کے بغیر دنیا جرائم سے اور گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتی. یہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت سے جو غفلت ہے اس کی وجہ کیا ہے. آخر انسان آخرت سے کیوں غافل ہے اور دنیا میں کیوں لگا ہوا ہے، اتنا منہمک ہے، مستغرق ہے، اس طرح سے کھو جاتا ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جاتا ہے، دنیا میں آنے کی غرض ہی کو بھول جاتا ہے. جبکہ دنیا منزل نہیں ہے بلکہ راستہ ہے. سفر تو منزل کے لیے ہوتا ہے. اب راستے ہی میں کوئی مشغول ہو جائے اور منزل بھول جائے تو اسے عقل مند نہیں کہا جائے گا. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں یا کھانے کے لیے روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے یا رہنے کے لیے چھپر ہی صحیح گھر نہیں ہے. بنیادی ضرورتیں تو سب کے پاس ہیں اور ان کی تکمیل لگ بھگ ہو جاتی ہے، لیکن ایک عجیب دوڑ لگی ہوئی ہے، ریس لگی ہوئی ہے
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. یہ جو ریس ہے اس نے جو ہے زندگی کا جو مقصد ہے اسے بھلا دیا. ہر انسان دوسرے سے بڑا بننا چاہتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ فلاں سے اچھی گاڑی ہو ہمارے پاس، فلاں سے اچھا مکان ہو ہمارے پاس، فلاں سے اچھا کھانا ہو ہمارا، فلاں سے اچھی مطلب رہائش اور آسائش کا یہ انتظام. یہ آپسی تفاخر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو دوڑ لگی ہے، ہوس ہے جو اس کے اندر، اور یہ اس دوڑ میں اس طرح سے منہمک ہے کہ وہ آنے کا مقصد ہی دنیا میں بھول جاتا ہے، تاکہ موت آ جاتی ہے. حتی زرتم المقابر. اور جب موت آتی ہے تب وہ آرے یہ کیا ہو گیا، اب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اب جو ہے کوئی راستہ نہیں بچا. اکابر نے، اپنے بزرگوں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے ایک قافلہ ہے جو جہاز سے سفر کر رہا ہے. اچانک جہاز جو ہے ایک جزیرے پہ ٹھہرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ تھوڑا سا لوگ راحت کا سانس لے لیں اور پھر اگلا سفر شروع ہو. اب جزیرے پر یہ مسافر جہاز سے نیچے اترتے ہیں. اترنے کے بعد اس میں 3 طرح کے مسافر ہیں. ان مسافرین میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو جزیرے کے جو خوبصورت مناظر ہیں، چاروں طرف سمندر ہے، بیچ میں جزیرہ ہے، ان کی طرف، ان خوبصورت مناظر کی طرف جو ہے اس کی توجہ ہی نہیں گئی اس طبقے کی، بلکہ انہیں اس بات کی فکر ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے اس مقصد میں وہ اس طرح سے کھوئے ہوئے ہیں کہ ان کو ان مناظر اور ان کے نقشے اور یہ دل فریبی ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر پا رہی ہے. اور یہ بس اس انتظار میں اترے ہیں، مگر اس انتظار میں ہے کہ ہمارا جہاز جیسے ہی اڑنے کے لیے اعلان ہوگا فوراً ہم سوار ہو جائیں گے اس کے اوپر. یا جہاز جیسے روانہ ہوگا، روانگی کا اعلان ہوگا، فوراً ہم سوار ہو جائیں گے. بالکل یہاں کی رنگ رلیوں سے، یہاں کی رعنائیوں سے، یہاں کے دلکش مناظر سے مکمل طور پر یہ بیزار ہے اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی انہوں نے نہیں لی، بلکہ ان کا صرف اور صرف توجہ کا مرکز ان کا سفر ہے، ان کی منزل ہے. اس لیے اپنی سواری کے پاس کھڑے ہیں خاموشی سے، جیسے ہی یہ چلے گی ہم اسی پہ روانہ ہو جائیں. ایک طبقہ تو یہ. دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ انہوں نے اترنے کے بعد ان خوبصورت مناظر سے لطف اندوزی تو حاصل کی اور ہر چیز کو دیکھا، تفریح بھی لی، لیکن توجہ جہاز کی طرف رہی. کھوئے نہیں ان مناظر میں کہ بھئی ہمارا مقصد سفر ہے اور ہماری منزل آگے ہے. تو چیزوں سے لطف اندوز تو ہوئے، فائدہ بھی اٹھایا، وہاں کی جو رعنائیاں اور جو خوبصورت مناظر تھے، لیکن غافل نہیں ہوئے. تیسرا طبقہ وہ تھا کہ وہ جو بھول گیا کہ ہم کہاں جا رہے تھے اور کیا منزل تھی اور کیا بہاریں ہیں، کیا موجیں ہیں سمندر کی، بس کھو گئے ان میں. اب اس طرح کھو گئے کہ انہیں پتہ بھی نہیں. اعلان ہو رہا ہے، وہ اپنا مست ہے اسی میں کہ بھی جہاز روانہ ہونے والا ہے. یہ 2 طبقے. پہلا طبقہ تو نمبر 1 کا ہے کہ دنیا کے اندر آئے اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے، تو یہاں کھایا پیا پہنا اوڑھا، لیکن کوئی دلچسپی کے ساتھ نہیں
کہ یہ وہ اللہ والے ہیں جو بالکل دنیا سے بے رغبت ہیں، دنیا سے ایک طرح سے بیزار ہیں، اور عشق الہی، اللہ کی محبت اس طرح سے ان کے دل کے اندر گھر بنائے ہوئے ہے کہ دنیا کی کوئی چیز گویا کہ انہیں اچھی ہی نہیں لگتی ہے، بس وہ ہر وقت اپنی آخرت کی دھن میں، آخرت کی فکر میں، کیسے اللہ راضی ہو جائے، اسی میں لگے رہتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کھاتا پیتا بھی ہے، ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، جی لگا کے کاروبار بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا کاروبار، اس کا کھانا پینا اور شادی بیاہ اور ضروریات زندگی اس کو اللہ کے احکامات سے غافل نہیں کر پاتے۔ جیسے اذان ہوتی ہے، چاہے جتنا مہنگا کاروبار ہو اور چاہے جتنا نقصان ہو، فوراً اپنا چل دیتا ہے مسجد کی طرف۔ جیسے ہی تقاضا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، فوراً اس تقاضے کو پورا کر دیا، اپنے جسم کو اور اپنے مال کو اللہ کی مرضیات پہ قربان کرنے کے لیے تیار بھی رہتا ہے، اور پوری لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کاروبار بھی کرتا ہے اور اپنا کام بھی کرتا ہے۔ یہ دوسرے نمبر کا طبقہ۔ تیسرے نمبر کا طبقہ وہ ہے کہ جس طرح وہ جہاز جب چلا گیا، جہاز کے چلے جانے کے بعد پھر رات کا اندھیرا اور پھر چاروں طرف سے وہ ڈراؤنا ماحول سمندر کا، طرح طرح کی جانوروں کی آوازیں، خوفناک مناظر کہ نہ مرنا ہاتھ آتا ہے، نہ جینا ہاتھ آتا ہے، نہ وہ زندگی ایسی ہے جس کو زندگی جینا کہا جائے، اور نہ وہ موت کہا جا سکتا ہے اس کو۔ جس طرح گھٹ گھٹ کے یہ مرتے ہیں اور پھر ان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کسی جزیرے میں وہ مر کر کے، کھپ کر کے جان دے دے، اسی طریقے سے وہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آخرت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو بیدار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ کہیں دنیا میں ہم منہمک نہ ہو جائیں۔ تو یہ طبقہ زیادہ یہ مکمل خسارے میں ہے، اور سمجھ لیے تباہی میں ہے، جو دنیا میں آ کر کے اس طرح سے مگن ہو گیا کہ آخرت سے مکمل غافل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں یہی سبق دیا ہے اور یہی پیغام دیا ہے کہ آخرت سے غافل ہم نہ ہوں۔ ایک بات میں اور عرض کروں، عجیب بات ہے کہ جو سب سے زیادہ یقینی چیز ہے، انسان سب سے زیادہ اسی چیز سے غافل ہے۔ دنیا میں ہر متنبی ایک شاعر گزرا ہے، اس نے ایک شعر کہا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف ہے، اگر اختلاف نہیں ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے جس کا نام ہے موت۔ حتیٰ کہ خدا کی وحدانیت بھی لوگوں نے انکار کر دیا، خدا کی وحدانیت کا، ارے خدا ہونے کا انکار کر دیا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں سب کچھ خود سے ہو رہا ہے، اللہ کوئی چیز نہیں، اللہ کو بھی انکار کر دیا، جنت کو انکار کر دیا، دوزخ کو انکار کر دیا، قیامت کو انکار کر دیا، کہ دنیا میں ابھی کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا ہے جو موت کا انکار کرے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ایمان والا بھی مانتا ہے اور بے ایمان بھی مانتا ہے، جس کو دہریہ بھی مانتا ہے جو خدا کا منکر ہے۔ ہر انسان موت کا قائل ہے اور موت کا کوئی منکر نہیں۔ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے کہ ہر شخص اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، چاہے وہ ایمان لائے یا ایمان نہ لائے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ موت سب کو آنی ہے۔ دوسری ایک چیز اور ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو ہے بچپن میں نہیں مریں گے، ہم جوانی میں نہیں مریں گے، ادھیڑ عمر کے بعد ہم مریں گے، یا ہم بڑھاپے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ کہ ہماری موت کب آئے گی۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں، اس میں بھی پوری دنیا متفق ہے۔ ایک صاحب گزرے ہیں امریکہ میں ابھی جلدی، ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا، مشہور آدمی ہے، نوجوان نسل ان کو جانتی ہے، وہ گانا وانا گاتے تھے، بڑے آدمی تھے، وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس، ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم اپنے ساتھ لگا رکھی تھی انہوں نے۔
ہے نا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اپنے ساتھ لگا رکھی تھی کہ بھائی، اور ہر مرد کا ڈاکٹر ان کے پاس تھا اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے ڈاکٹر، کہ بھائی ہمارے باس یہ مرنے نہ پائیں. اور انسان کبھی ایسا ہوتا ہے گردہ فیل ہو جاتا ہے، دوسرے گردے کی ضرورت ہوتی ہے، گردے پہلے ہی سے خرید رکھے تھے ایڈوانس، یعنی اعضا خرید رکھے تھے. کسی سے گردے کا سودا کر رکھا ہے، کسی سے آنکھوں کا، کسی سے کسی چیز کا، پہلے پیسہ ایڈوانس بکنگ کہ بھائی اگر ہمارا یہ عضو فیل ہو گیا تو آپ یہ دیں گے، آپ یہ دیں گے، آپ یہ دیں گے. مطلب کئی کلومیٹر میں ان کا مکان تھا محترم کا. بہت بڑے آدمی تھے وہ، دنیا کے بڑے آدمیوں میں ان کا شمار تھا. سارا بندوبست تھا کہ موت نہیں آنی چاہیے. اور جب آئی 2 بجے وہ بیمار ہوئے تھے اور 4 بجے رخصت ہو گئے تھے امریکہ سے. سارا انتظام اور سارا بندوبست دھرا کا دھرا رہ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے. آخرت کے سلسلے میں، موت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور یہ بھی سچی بات ہے کہ اس حقیقت کے سلسلے میں جتنا انسان غافل ہے، موت سے جتنا انسان غافل ہے، شاید کسی اور چیز سے غافل نہیں. فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا. یہ لفظ کلا یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موت غفلت کی چیز نہیں ہے، اور دنیا ایک ایسی چیز نہیں کہ اس سے دل لگایا جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کی فکر میں لگ کر کے آخرت سے ہم بھول جائیں. ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے. آخرت سے غافل نہ ہونا چاہیے، موت سے غافل نہ ہونا. کلا سوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا تم کو. پھر فرمایا ہم یہ بات دوبارہ کہہ رہے ہیں، ایسا ہرگز کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر فرمایا کلا. یہ جو بار بار کلا یعنی ایسا نہ ہونا چاہیے میرے بندو، ایسا نہ ہونا چاہیے. کیا پیار بھرا انداز ہے، کیا محبت بھری دعوت ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ بری چیز ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے، یہ جو ترجمہ جو ہم لوگ کرتے ہیں اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، یا کسی بھی زبان میں دنیا کی، ہو نہیں سکتا ترجمہ. ترجمے کا حق ادا کہ عربی میں جو زور ہے، لفظ کلا میں جو طاقت ہے اور جو اس کی تاثیر ہے، یہ ہرگز نہیں سے نہیں ادا ہو سکتی ہے. لیکن مجبور ہے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کا یہی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. دوسری زبان میں یہ پاور نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ عربی کے ترجمے کو اپنے اندر سمو لے، مکمل ہضم کر لے. کوئی دنیا کی زبان نہیں کر سکتی. یہ جو طاقت ہے، جو زور ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کلا، ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے. لو تعلمون علم الیقین، کاش کی تمہیں علم یقینی حاصل ہو جاتا. اگر تمہیں علم یقینی حاصل ہو جاتا تو تم ایسا نہ کرتے. لترون الجحیم، اور جس بات کی خبر پیغمبروں نے دی ہے، جس بات کی خبر قرآن پاک میں دی ہے، یعنی جہنم کی، اس جہنم کو تم ضرور اپنی نظروں سے دیکھو گے. اور تم میں مومن اور کافر کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پل صراط سے گزر کر کے ایمان والے جنت میں جائیں گے. تو جب پل صراط سے سب کا گزرنا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ جہنم میں جانے والے بس وہیں تک رہ جائیں گے اور وہیں سے جہنم میں چلے جائیں گے پل صراط سے ہی. لیکن ایمان والے اس پل صراط سے گزر کر کے، صراط کے معنی راستہ، تو اس راستے سے گزر کر کے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. لیکن نظارہ تو دوزخ کا کریں گے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لترون الجحیم، یقینی طور پر. علماء سمجھتے ہیں لام اور نون تاکید کا، یہ جو مشدد نون تشدید والا ہوتا ہے، یہ زور دینے کی، ضرور تم جو ہے جہنم، جہیم کے لفظی ترجمہ دہکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ کو یعنی جہنم کو تم دیکھو گے.
پھر فرمایا ثم لترونها عین الیقین. آج قرآن کی زبانی، پیغمبر کی زبانی جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور تم کو یہ خبر ملی کہ جہنم ہے، لیکن اس دن جہنم کو مشاہدے کی آنکھوں سے، ان نظروں سے دیکھو گے جہنم کو. پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہم کہہ رہے ہیں لترونها عین الیقین، مشاہدے کی آنکھوں سے، یعنی دنیا کی ان نظروں سے تم جہنم کو دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے سلسلے میں ضرور سوال کیا جائے گا. یہ آیت جو ہے، آخری آیت، ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر رو دیے. حضرت ابوبکر صدیق ہیں ساتھ میں، حضرت عمر ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ تینوں بزرگ صرف بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلے اور مسجد نبوی میں اکٹھا ہوئے اور پھر ایک دوسرے کی خیریت معلوم کی تو پتہ چلا کہ ہر ایک بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہے. گھر میں فاقہ ہے اور کھانے کا انتظام نہیں ہے. ہر ایک نے ایک دوسرے سے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا دونوں سے تو دونوں نے یہ بات بتائی، تو آپ نے فرمایا قسم خدا کی میں بھی اسی غرض سے، اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں. پھر آپ نے فرمایا چلو میرے ایک دوست کے پاس، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصاری صحابیوں میں سے ہیں اور اللہ نے ان کو نوازا ہے. ان کے گھر پہنچے، اتفاق سے حضرت ابو ایوب انصاری موجود نہیں تھے. ان کی اہلیہ کو خبر ہوئی کہ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں. پوچھا کہاں ہے ابو ایوب؟ تو کہنے لگی تشریف رکھیے بس آ رہے ہیں. بس اتنا کہا ہی تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری تشریف لے آئے. فوراً جو ہے گئے باغ اور کھجور کا پورا خوشہ لے کر کے آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب پورا خوشہ توڑنے کی کیا ضرورت تھی، کھجوریں لے لیتے جو. فرمایا ہم نے سوچا کہ پتہ نہیں اللہ کے محبوب کو کیا پسند ہو، چونکہ اس میں طرح طرح کی ہیں، کچی بھی ہیں، کچری بھی ہیں، پکی بھی ہیں، خشک بھی ہیں، تر بھی ہیں. آپ نے ادھر آپ کھجور نوش فرما رہے ہیں اور ادھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح کر دی. کچھ بھنا ہوا ایسے ہی آگ پر بھنا اور کچھ جو ہے سالن والا بنا، سالن تیار ہوا، اور پھر روٹی کے ساتھ آپ ان تینوں اللہ کے برگزیدہ اور مقدس بندوں نے تناول فرمایا. کیا خوبصورت دسترخوان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد کھجوریں اور پانی کا استعمال کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رو دیے کہ قسم خدا کی ان نعمتوں کے سلسلے میں آخرت میں پوچھا جائے گا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی بھوک کی شدت کے بعد یہ نعمتیں ملی تو ان پر بھی سوال ہوگا. تو آپ نے پوچھا کہ ہاں سوال تو ہوگا، سوائے اس کے کہ شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ اگر کھانے والا کہہ لے تو پھر نعمتوں کے سلسلے میں سوال نہیں ہوگا. ایک مرتبہ انہی دونوں صحابہ کے ساتھ آپ جو ہے ایک دوسرے صحابی ہیں ان کے باغ میں تشریف لے گئے اور انہوں نے کھجوریں پیش کی اور ٹھنڈا پانی پیش کیا. آپ نے کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا اور اس کے بعد میں اس سورہ تکاثر کی آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آپ نے تلاوت فرمائی کہ یقیناً جو ہے نعمتوں کے سلسلے میں وہاں پر سوال ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں 5 چیزوں کے سلسلے لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. 5 چیزوں کے سلسلے میں آدم کی اولاد سے جب تک سوال نہیں کر لیا جائے گا تب تک اس کے پیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. عمر کے سلسلے میں عن عمرہ، عمر کے سلسلے میں سوال ہوگا کہ عمر کو تم نے کس طرح، زندگی ہم نے دی تھی، زندگی کی نعمت کو تم نے کس طرح استعمال کیا، اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کیا یا اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا.
عن شبابہ، جوانی کے سلسلے میں سوال ہوگا، یہ صحت، تندرستی اور جوانی تم کو جو دی تھی اس کے سلسلے میں بھی سوال ہوگا، تم نے اس کو کس طرح استعمال کیا؟ اس جوانی کے جوش میں اللہ کو بھول گئے تھے یا اس نعمت کو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کا استعمال آپ نے کیا تھا؟ وعن مالہ، اور مال کے سلسلے میں دو سوال ہوں گے، من این اکتسبہ، اس کو کمایا کیسے، وَأَيْنَ أَفْنَاهُ، اور اس کو خرچ کہاں کیا؟ مال کے سلسلے میں دو سوال ہوں گے، مال کمایا جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے اس کو کمایا، یا اللہ کو ڈرتے ہوئے جائز طریقے سے، سنت طریقے سے کاروبار کیا؟ اور دوسرا سوال کہ مال جو ہم نے دیا تھا اس کو خرچ کہاں کیا؟ اس سلسلے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ کی مرضیات کے مطابق اس کا استعمال ہوا یا عیش کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے فخر کرنے کے لیے، نام و نمود اور شہرت کے لیے اس کا استعمال ہوا؟ اور آخری سوال علم کے سلسلے میں ہوگا کہ جو جانا اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ اس سے جو نہ جاننے والے ہیں وہ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم تو نہیں جانتے کچھ، تو ہم تو کچھ نہیں، نہ جاننے والوں سے تو ڈبل سوال ہوگا کہ جانا کیوں نہیں۔ دنیا کے اندر آئے تو ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی، اور جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر ہم بھیجے گئے تھے اس رب کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، رب کا تعارف نہیں ہوا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے احکامات کو نہیں پہچانا، دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا بندگی کے طریقے نہیں جانا، تو پھر بچ تھوڑی پائیں گے کہہ کر کے کہ ہم جاہل تھے۔ اس سے ڈبل سوال ہوگا کہ تم جاہل کیوں تھے۔ اس لیے ضروری علم ہر ایمان والے پر فرض ہے، اتنے جتنے سے حرام اور حلال جان سکے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار کے مسائل سیکھے تھے۔ مدینے کی منڈی میں کوئی شخص، فاروق اعظم کے دور میں ہمت نہیں تھی جو دکان کھول کر کے بیٹھ جائے اور کاروبار کے مسائل نہ سیکھا ہو۔ پہلے اس سے کہا جاتا تھا کاروبار کے مسائل جانتے ہو، سیکھ لیا تو اب دکان کھول کر کے بیٹھو۔ ضروری علم ہر ایمان والے پر سیکھنا فرض عین ہے، جس سے حلال حرام جان سکے، نماز روزہ وہ کر سکے، عبادت صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ عالم بننا فرض کفایہ ہے، محلے میں ایک بھی ہے تو کام چل جائے گا، لیکن ضروری علم ہر ایمان والے پر فرض ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ دو چیزوں کے بارے میں ہوگا، ایک تو ٹھنڈے پانی کے سلسلے میں سوال ہوگا اور دوسرا سوال تندرستی کے سلسلے میں ہوگا۔ یہ دو نعمتیں عجیب و غریب ہیں۔ ان دو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ٹھنڈے پانی کے سلسلے میں سوال ہوگا اور اس کے بعد صحت، تندرستی اور جوانی کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے کہ ایک شخص جو ہے وہ غربت کا ہمیشہ شکوہ کرتا رہتا تھا کہ اللہ نے ہم کو غریب بنایا ہے، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کاروباری سفر میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے مالا مال کر دیا۔ 3 خچر بھر کر کے وہ خزانہ لے کر کے آیا، 3 خچروں سے لدا ہوا وہ خزانہ لے کر کے آیا۔ اس سفر میں وہ کامیاب ہو گیا۔ راستے میں اس کو پیاس لگی، پانی کا انتظام نہیں تھا۔ اب پیاس اتنی شدید لگی کہ جان بچنی مشکل ہو گئی۔ ایک شخص پانی والا نظر آیا تو اس نے اس شرط پہ پانی دینے کی بات کہی کہ 1 خچر کا مال لیں گے۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس کہ مرے یا 1 خچر دے۔ اس نے کہا چلو جان بچانی ہے، پانی لیا اور پیا اور 1 خچر دے دیا۔ آگے چلا، اللہ اس کا امتحان لے رہے ہیں۔ آگے چلا، اس کو بھوک لگی، اب کھانے کے لیے وہی حالت، دوسرا خچر دے دیا، تب کھانا ملا اس کو۔
کچھ دور چلا کہ اس کا پاخانہ پیشاب اللہ نے بند کر دیا. یہ امتحان ہو رہا ہے. اب کھایا ہے پیا ہے تو پیشاب تو اب لگے گا. یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی ہے کہ پیشاب ہونا بھی کوئی نعمت ہے, پاخانہ ہونا بھی کوئی نعمت ہے. اللہ نے وہاں پر اس نعمت کا مظاہرہ, انکشاف فرمایا اس بندے کے اوپر. اب ایک حکیم صاحب مل گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی دوا تو ہے میرے پاس, لیکن ایک خچر ہم کو بھی چاہیے. تینوں خچر اس طرح سے, اب ایک خچر لاسٹ میں جو انہوں نے آخر میں دیا, تب جا کے جو کھایا پیا تھا وہ نکلا. اب تینوں خچر جب ان کے چلے گئے تب غیب سے ایک آواز آئی, میرے بندے کتنی نعمتیں میں نے تجھ کو دے رکھی تھی اب تک, جن پر تجھے کوئی مال نہیں خرچ کرنا پڑا, ان نعمتوں کا کبھی تو نے شکریہ نہیں ادا کیا, اور ذرا سا میں نے تجھ کو آزمائش میں مبتلا کر دیا اور کچھ مالی پریشانی ہو گئی تو تو شاکی ہو گیا, اللہ کا ناشکرا ہو گیا. اللہ سے کتنی نعمتیں میری تجھے استعمال کی ہے, جس کا یہاں تو معاوضے میں خچر کا تمہیں ایک ایک خچر مال تھا دے دیا, میں نے جو نعمتیں دی تھی ان کے معاوضے میں تم نے ہم کو کیا دیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ میں ایک عجیب بات فرمائی کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تو یہاں فرما رہے ہیں نعمتوں کے سلسلے میں ہم پوچھیں گے کہ تم نے کیا ان کا حق ادا کیا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا حق بندہ تو ادا کر ہی نہیں سکتا, شکریہ کے ذریعے سے صرف وہ چاہے کہ ہم حق ادا کر لیں تب بھی ادا نہیں کر سکتا. اور عجیب بات حضرت نے حکیمانہ گفتگو فرمایا کہ انسان جب سانس لیتا ہے, باہر کی ہوا, ڈاکٹر صاحب بیٹھے سمجھتے ہیں کتنا قیمتی ہے یہ باہر کی یہ ہوا اندر جانا, کتنی مفید ہے جسم کے لیے, اور اندر کی ہوا جو باہر نکلتی یہ صحت کے لیے کتنی مفید ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ جو اس نے سانس اندر کو لی اور اس نعمت پر الحمدللہ کہا, کہیں نہیں پایا تھا کہ وہ اندر کی سانس باہر بھی تو جانی ہے, کہ اس کی نوبت آ گئی تو پھر کہے گا الحمدللہ. صرف ایک نعمت کا شکریہ کہ ایک مرتبہ سانس اندر جانا اور ایک مرتبہ سانس اندر آنا, اگر 24 گھنٹے وہ الحمدللہ 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 کہتا رہے تب بھی اس ایک نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. اور صبح سے شام تک جو ہم اللہ کی نعمتوں میں نہائے ہوئے ہیں, بارش کی طرح برستی ہے, اور بہت سی اس میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی طرف میرا ذہن بھی نہیں جاتا, جس طرح خچر والے کا ذہن نہیں جا رہا تھا. بس دسترخوان بچھا, کھانا سامنے لگا, کھانا سامنے لگتے ہی آپ یہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس نعمت کے مستحق نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے, اپنی آپ کے بغیر اپنی طاقت اور قوت سے یہ روزی ہم کو میسر نہیں ہوتا, آپ کے رحم و کرم سے, آپ کے فضل سے یہ نعمت ہم کو ملی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے کھایا. اگر بسم اللہ بھول گیا تو آخر میں بیچ والا بسم اللہ جو بتایا جاتا ہے, اولہ بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیں, اور آخر میں الحمدللہ پڑھ لیں. اور اس کھانے کو اللہ کی نعمت کا استحضار اور احساس کرتے ہوئے بندہ کھائے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نعمت کو ناشکری کے ساتھ غفلت کے ساتھ استعمال کیا تو پھر سمجھیے یہ بیکار ہے, بیکار ہے. اس میں اور پھر جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے اور ایمان والا بندہ ہے, غفلت کے ساتھ اللہ کی نعمت کا یہ استعمال کر رہا ہے. اور اس نعمت کی ناقدری اگر کی اس نے, یہ کھانے کے لیے اللہ نے دیا تھا اور پھینکنے کے لیے نہیں دیا تھا. آج شادیوں میں کیا حال ہوتا ہے کہ دسترخوان پر جب خاص طور سے بوفے سسٹم جو ہے, اللہ معاف کرے, وہاں کیا حال ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ چونکہ آدمی سوچتا ہے یار بار بار جانا پڑے گا, وہ لائن سے لگی ہوتی ہیں تو اب آدمی جب سوچتا ہے, بیچارے بہت سے جو
دیہات سے آتے ہیں جنہیں پہلی مرتبہ سابقہ ہوتا ہے، تو شروعات میں مان لیجئے کلیجی لگی ہے تو وہ کلیجی ہی پوری بھر لیتے، پھر آگے تو قورمہ ہے، پھر آگے تو بھنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کباب ہے، سیخ کباب ہے، تو کہتا ہے یار میں نے پہلے ہی بھر لیا۔ تو اب آدمی کیا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھر لیں بری طریقے سے، وہ بھر کے لاتا ہے، اس کے بعد اس میں سے دیکھ کے ہی جی بھر جاتا ہے، وہ کھایا، اس کے بعد میں وہ پورا جو ہے وہیں چھوڑ کے چلا آتا ہے۔ ایک ایک شادی میں جتنا اللہ کی نعمتیں جس طرح برباد ہو رہی ہیں اس ماڈرن دور کے اندر، تو مجھے تو لگتا ہے کہ غریب آدمی کی ایک شادی ہو جائے گی آرام سے، جتنا یہ اللہ کی نعمت کی بربادی ہو رہی ہے۔ کیا ان نعمتوں کے سلسلے میں سوال نہیں ہوگا آخرت میں؟ نعمت کو اگر بندہ ضائع کر رہا ہے، اور نعمت اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، نعمت کے استعمال کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر استعمال نہیں کیا تو وہ مجرم ہے، اور اس کو اگر ضائع کیا تو وہ مجرم ہے۔ ایک تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اچھل پڑیں گے، ابھی آپ کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ اچھل پڑیں گے۔ فرمایا کہ اگر تم وضو کر رہے ہو یا غسل کر رہے ہو بہتی ہوئی دریا، بہتی ہوئی نہر کے سامنے، بہتے ہوئے دریا کے سامنے، بغل میں گھاگرا ندی ہے، کیا تھوڑا پانی اس میں ہوتا ہے؟ بے حساب پانی ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر بہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، چاہے تم کسی بہتی ہوئی نہر کے اوپر بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہو، لیکن اس وقت بھی پانی میں اسراف نہ کرنا چاہیے۔ آپ نے یہاں پر تعلیم دی ہے کہ یہاں تو ہمارے وضو کرنے کی وجہ سے اس پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن عادت خراب ہو جائے گی۔ اللہ کی نعمتوں کے استعمال کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھول جائیں گے اور بیجا استعمال کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ اس لیے بہتے ہوئے دریا کے سامنے یا بہتی ہوئی نہر کے پاس بھی اگر وضو کر رہے ہو تب بھی جو ہے وضو میں اسراف نہ کرو، پانی اتنا ہی استعمال کرو جتنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہو گیا ہے اور مضمون بھی تقریباً پورا ہو گیا ہے، بعد میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر اسی آیت پہ کچھ روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نعمتوں کے سلسلے میں تم سے ضرور سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔